प्यारे दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही हैरत अंगेज वाक़या लेकर आए हैं। ये वाक़या है हज़रत तमीमुद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि जिन्होंने समंदर में जाकर दज्जाल से मुलाकात की थी और दज्जाल ने उनसे 3 निशानियों के बारे में पूछा था और वो निशानियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको सही मालूमात हासिल हो सके। हदीस में आता है कि मशहूर सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इलाके से 30 आदमियों के साथ एक नाव पर सवार होकर मदीना शरीफ की तरफ निकले ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल कर सकें। वो सहाबी खुद फरमाते हैं कि हम सभी 30 आदमी धीरे धीरे अपनी नाव से मदीना की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एक रात अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी नाव मौजों के हवाले हो गई। वो समंदरी तूफान इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हवा जिधर की भी चलती हमारी नाव उधर ही को चलने लगती थी। हमें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। समंदर की हर थपेड़ जब भी हमारी नाव से आकर टकराती थी तो हमें ये खौफ रहता था कि हमारी नाव उलटकर कहीं तबाह न हो जाए। जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। 1 महीने तक हमारी नाव इसी तरह समंदर में इधर उधर भटकती रही। मल्लाह ने भी मायूस होकर नाव को चलाना छोड़ दिया था। 1 महीना इसी तरह गुजर गया। अचानक एक सुबह हमें समंदर ही में बहुत दूर कुछ पेड़ नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ समंदर के बीच में लगे हों। उन्हें देखकर हमारे अंदर जिंदगी की एक उम्मीद जाग गई, क्योंकि समंदर के बीच में पेड़ों का मतलब साफ साफ था कि वहाँ कोई टापू है कि जिस पर हम लोग पनाह लेकर अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी नाव को उसी टापू की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद हमारी नाव उस टापू से जा लगी। वो समंदर के बीच एक बहुत ही घना जंगल था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे थे और शाम होने को करीब थी। सूरज भी डूबने ही वाला था कि हम उससे पहले ही उस समुद्री टापू के पास पहुंच गए। वो सहाबी फरमाते हैं कि हम सभी लोग उस नाव से उतर ही रहे थे कि अचानक जंगल की तरफ से हमें बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक बहुत ही अजीब सा जानवर आकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म पर इतने ज़्यादा बाल थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा किधर है और पीठ किधर है। उस जानवर को देखते ही हम लोग उस पर लानत भेजने लगे। हम सभी सहमकर एक दूसरे के पास खड़े हो गए, क्योंकि पहले ही हम समुद्री मौजों का शिकार बन चुके थे और अब इस जंगल में हमारे सामने एक और नई मुसीबत आ खड़ी थी। वो अजीब सा डरावना जानवर अचानक हम इंसानों की जुबान में बोलते हुए कहने लगा कि ऐ लोगो, तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो उस जानवर को इंसानी जुबान में बात करते हुए देखा तो हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए, लेकिन हमने हिम्मत करके उसे जवाब दिया कि हम अपने इलाके से मदीना की तरफ जा रहे थे। समंदर में हमारी कश्ती भटक गई और हम 1 महीने तक इधर उधर भटकते रहे। आखिर हमें दूर से ये टापू नजर आया तो हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो सहाबी हजरत तमीमुद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हिम्मत करके उस जानवर से पूछा कि आखिर तू कौन है और इस वक्त हम किस जगह पर हैं। तो उस जानवर ने जवाब दिया कि मैं जासूस हूँ। तो हजरत तमीमुद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा कि आखिर तू किसका जासूस है। तो उसने कहा कि मैं जिसका जासूस हूँ वो तुम लोगों से बहुत ज़्यादा मिलने का शौक़ रखता है, इसलिए तुम मुझसे डरो नहीं बल्कि मेरे साथ साथ चलो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हजरत तमीमुद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सभी 30 लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। वो जानवर हमें घने जंगलों के बीच अजीब रास्तों से अंदर की तरफ लिए जा रहा था। चलते चलते अचानक हमारे सामने एक बहुत ही पुराना महल आ गया जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ढका हुआ था। उस जानवर ने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम लोग इस महल में दाखिल हो जाओ। वो सहाबी हजरत तमीमुद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सभी लोग हिम्मत करके उस महल के अंदर दाखिल हो गए। अचानक हमने एक बहुत ही डरावनी शक्ल का एक बड़ा सा इंसान देखा जो मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो जंजीरों से खुद को छुड़ाने के लिए इतनी जोर से छलांग लगाता कि महल की छत को जाकर छू लेता, लेकिन उसकी जंजीरें ना टूटती। वो इतना ज्यादा डरावना था कि हम उसे देखकर सभी के जिस्म कांपने लगे। उसी खौफ व दहशत में हमने उस इंसान पर लानत भेजी और कहा कि आखिर तुम कौन हो। तो सामने जंजीरों में जकड़े शैतानी इंसान ने जवाब दिया कि पहले तुम लोग बताओ कि आखिर तुम कौन हो। तो हजरत तमीमुद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ میں نے اس کے سامنے اپنے سارے حالات بیان کیے کہ ہم سبھی لوگ اپنے علاقے سے مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور 1 مہینے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد ہم تمہارے پاس اس ٹاپو پر آ پہنچے اور تمہارے جاسوس سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ ہمیں یہاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ اس جنجیروں میں جکڑے انسان نے کہا کہ میں تم سے 3 سوال کروں گا، پہلے تم مجھے ان 3 سوالوں کے جواب دے دو، پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اس انسان نے کہا کہ بتاؤ آخر بیسان کے پیڑوں پہ پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں اس پر پھل آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بہت ہی جلد اس پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ آخر بتاؤ مشہور ندی بحیرہ طبریہ میں پانی بچا ہے یا نہیں؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت ہی جلدی وہ پانی سوکھ جائے گا۔ اور پھر آخر میں اس نے تیسرا سوال کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ بتاؤ دنیا میں آخری نبی تشریف لا چکے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں وہ تشریف لا چکے ہیں اور ہم انہی سے ملنے مدینہ جا رہے ہیں۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسے یہ بات بتائی کہ آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں تو وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اچھل کر چھت پہ جا لگا، اور پھر اس نے بہت ہی ڈروبنی طرح ہنستے ہوئے کہا کہ اب میں بہت ہی جلدی باہر نکلنے والا ہوں۔ اور پھر اس ڈروبنی انسان نے اپنے بارے میں بتایا اور اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور بہت ہی جلدی مجھے آزاد کیا جائے گا اور ساری دنیا پر میرا راج ہوگا۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سبھی اپنی ناؤ پر سوار ہوئے اور کئی مہینوں کے سفر کے بعد جب ہم مدینہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، اس لیے ہم سبھی لوگ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ صبح فجر سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بیتی ہوئی وہ پوری داستان سنائی کہ کیسے ہماری کشتی بھٹکی اور ہم دجال سے جا کر ملے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سبھی کو بہت ہی اچھی طرح ایک طرف بٹھایا اور پھر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسکراتے ہوئے ممبر پر آ کر بیٹھ گئے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کہا کرتا تھا کہ دجال اسی دنیا میں موجود ہے، یہ دیکھو تمیم الداری تمہارے پاس یمن سے آئے ہیں اور ان کی ملاقات سمندر میں دجال سے ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قصہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سنایا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی ممبر پر مارتے ہوئے کہا کہ دجال میرے طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دجال اس وقت مشرق میں ہے، اس وقت مشرق میں ہے، اس وقت مشرق میں ہے۔ دوستو دجال کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنے صحابہ اکرام کو ڈرایا اور اس کی ایک ایک چیز کو بیان فرما دیا کہ آخر اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کرے گا اور زمین پر کتنے دنوں تک رہے گا، کون لوگ اس کے فتنے سے بچ پائیں گے اور کون لوگ اس کے فتنے کے شکار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک جوان آدمی ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی دوسری آنکھ بھی کچھ خراب ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا، چاہے کوئی پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو وہ سبھی اسے پڑھ لیں گے۔ دجال کا سینہ چوڑا اور تھوڑا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا، اس کے بال گھنگریلے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ساری دنیا میں بہت ہی زیادہ بھوکمری عام ہو جائے گی، نہ آسمان سے بارش ہوگی اور نہ ہی زمین سے ایک دانہ اگے گا۔ دجال اپنے ساتھ کھانے و پینے کی نہریں لے کر چلے گا، اس کے پاس جنت و جہنم بھی ہوگی، جو اس کو خدا مان لے گا وہ اس کے لیے کھانا پانی سب کچھ دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا تو دجال اسے بھوکا پیاسا تڑپتا چھوڑ دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اصفہان سے نکلے گا۔ اور دوستو اصفہان اس وقت اسرائیل میں موجود ہی ایک جگہ ہے
کہ جسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اصفہان کہا جاتا تھا۔ دجال زمین پر 40 دنوں تک رہے گا۔ جب وہ آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال ہوا میں بجلی کی طرح اڑے گا اور دنیا کے کونے کونے تک جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت دجال آئے تو تم اس کے پاس نہ جانا، بلکہ اس کا نام سن کر پہاڑوں جنگلوں کی طرف بھاگ جانا، ورنہ تم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھو گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ساری دنیا پر راج کرے گا، لیکن مکہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ وہ مدینہ کے باہر آ کر جس وقت کھڑا ہوگا تو مدینہ میں 3 زلزلوں کے جھٹکے آئیں گے کہ جس کی بدولت جتنے بھی منافق کافر مدینہ میں چھپے ہوں گے وہ سبھی ڈر کے مارے مدینہ کے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹی اور کھانے کے پہاڑ ہوں گے اور جنت و جہنم اپنے ساتھ لے کر چلے گا، لیکن حقیقت میں جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جنت ہوگی۔ جو بھی نیک بندہ دجال کا انکار کرے گا تو اسے وہ اٹھا کر اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ جو لوگوں کی نظر میں وہ انسان جہنم میں پڑا نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کے مزے لے رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ساتھ دینے والے یہودی لوگ ہوں گے، اور یہودیوں کے پیچھے دوسری قوم بھی دجال کو اپنا خدا مانتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے دوستو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح غزہ کو ختم کر کے مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے، اور وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنا کر اپنے مسیحا دجال کو نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا ہیکل سلیمانی بن کر تیار ہو جائے گا تو اسی دن ہمارا اصلی خدا یعنی کہ دجال آ جائے گا، اور پھر ہم سب اس کے ساتھ مل کر ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی مسلمانوں کی دجال سے حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہر دن اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔